اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ریشنل یوز آف اینٹی بایوٹک پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا، بے جا استعمال اینٹی بایوٹک کا۔ اس کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ وہ کتنا چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ریشنل یوز آف اینٹی بایوٹک پہ کہ اینٹی بایوٹک جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جو انسانی جسم کے لیے بہت مضر ہے، اور اس کے استعمال سے جو ہے آپ اس کو میڈیکل لینگویج میں ریزسٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ جسم جو مطلب میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا۔ اکثر میں کلینک کی اپنی کلینکل پریکٹس جو ہمارا ہے اسی میں ایک ایگزامپل دوں گا۔ اکثر پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ مطلب وہ پاؤڈر والی دوائی جو ہے وہ میں نے بچے کو کھلائی ہے، لیکن اس سے بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو مطلب پاؤڈر والی دوائی جو ہے ان کو آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اینٹی بایوٹک کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، اور ہر بیکٹیریا کے لیے الگ الگ اینٹی بایوٹک جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم مطلب اسی طرح بچے کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اینٹی بایوٹک دیں گے تو وہ بچہ پھر اس اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ریزسٹنٹ کا مطلب ہے کہ وہ میڈیسن جو ہے، وہ دوائی جو ہے وہ پھر بچے پہ کام نہیں کرتی۔ تو اس کے علاوہ مطلب خود لوگ جو ہے سیلف میڈیکیشن خود جا کے میڈیکل سٹور سے کہتے ہیں، میڈیکل اسٹور کو بھائی مجھے آگمنٹین دے دو یا ایموکسل دے دو یا اس طرح کی جو بھی اینٹی بایوٹک ہے، تو اس کی بے جا یوز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی جسم کو، اور کچھ مائیں کچھ فیملیز جو ہے وہی اینٹی بایوٹک بچے کو دے دیتی ہیں، جو اس کے جسم پہ غلط اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ مطلب بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بچے کو یوز نہیں کرنی چاہیے جب تک بیماری کا پتہ نہ ہو، کیونکہ مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے۔ تو سب فیملی سے، سب ماؤں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچی کی صحت کا خیال رکھیں۔ خیال مینز کہ اس کو بے جا جو پاؤڈر والی دوائی ہے وہ نہ دیں۔ آج کے لیے آج کے ٹاپک میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔